أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ العادیات ہے اور یہ سورہ قرآن کی ترتیب میں 100 نمبر کی سورہ ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک سورۃ العادیات مکی سورہ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدنی سورہ ہے اور اس کے اندر کل 11 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. 11 آیت اور 1 رکوع ہے. تو 5 آیتوں کی تفسیر آج ہوگی اور باقی 6 کی کل آئندہ. اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ نیکی و بدی کا انجام بیان کرنا ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں. اور اس سورہ کے اندر جو ہے ناشکری کی اور غفلت کی مذموم خصلتوں کا بیان ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بری عادتیں جو پیدا ہوتی ہیں اس کا سبب مال کی حرص، لالچ ہے، نفس کی پیروی ہے، خواہش کی اتباع ہے. یہ اس سورہ میں اتنے ڈھیر سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں. لیکن خاص بات اس سورہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر تقریباً جو ہے گھوڑوں کی 5 حالتوں کی قسم کھائی ہے. تو جو 5 حالتیں گھوڑوں کی ہے گویا ان کو بیان فرمایا ہے. جب 5 حالتیں بیان ہوئی ہیں اور انہی 5 حالتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قسم کھائی ہے گھوڑے کی. اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کے کہنے میں سچے ہیں. انسان جو قسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے سچا پیش کرنے کے لیے اپنے کو قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی قسم کھاتے ہیں. اس مخلوق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے گھوڑے کی وہ ہے گھوڑے کا دوڑنا اور گھوڑے کا ہانپنا. عادیات یہ عدوون سے بنا ہے. اس کے معنی آتے تیز رفتاری، تیز رفتاری کے ساتھ چلنا یعنی خوب تیز دوڑنا. اور ذبحن کے معنی آتے ہیں ہانپنا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے ہنہنانا. تو والعادیاتی ذبحن اس کا ترجمہ ہوگا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یا ترجمہ یہ ہوگا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں. پھر دوسری آیت ہے فالموریات قدحن. موریات یہ ایراؤن سے بنا ہے جس کے معنی ہے آگ نکالنے والا، اور قدحن کے معنی ہے ایڑیوں کا ٹکرانا، ٹاپ مارنا. گھوڑا ٹاپ مار کے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر چلتے ہیں. یہ دوسری حالت ہو گئی گھوڑے کی. اور پھر تیسری حالت کی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں فالمغیرات صبحا. مغیرات کہتے ہیں حملہ آور ہونے کو، اغار یغیروں سے ہے. اور صبحن کے معنی ہے صبح کے وقت. صبح جیسے اردو میں بولا جاتا ہے ویسے عربی میں بھی صبح بولا جاتا ہے. اہل عرب جو ہے سلام کرتے ہیں کبھی کبھی صباح الخیر کے ساتھ کہ تمہاری صبح بہترین ہو. تو بہرحال صبح کے معنی صبح ہی کے ہیں اور مغیرات حملے کے ہیں. عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے.
کسی کے اوپر، صبح کے وقت کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ بتا رکھا تھا کہ جب تم کہیں جاؤ تو رات میں حملہ نہ کرو، بلکہ جو ہے اذان فجر کا انتظار کرو، اگر فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو رک جاؤ، اور اگر فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے وقت ہونے پر تو پھر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو اسی دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی چوتھی حالت کی قسم کھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اثرنا کے معنی آتے ہیں نشان چھوڑنا، گرد و غبار کا اڑانا۔ تو گھوڑے جب چلتے ہیں تیز تو بہت زیادہ گرد و غبار اڑتا ہے، تو وہ جو گرد و غبار اڑتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، اور جب گرد و غبار اڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ گھوڑے بہت تیز چل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صبح کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی صبح کے وقت فرشتے حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر صبح ہی کے وقت وہ چلتے ہیں، تو اس صبح کے وقت گرد و غبار جلدی نہیں اڑا کرتے ہیں، دوپہر میں اڑتے ہیں جب دھوپ جو ہے زمین کو خشک کر دیتی ہے۔ تو صبح کے وقت اڑنے کا مطلب اور اس کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے بہت تیز چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت جو ہے گرد اڑاتے ہوئے چلتے ہیں۔ پھر آگے پانچویں حالت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صفوں کے درمیان جا گھستے ہیں۔ جمعان کے معنی جماعت کے ہیں، اور جماعت سے مراد یہاں پہ دشمن کی جماعت ہے، اور وسطنا یہ اوسط سے ہے، بیچ کے معنی میں ہے۔ تو جماعت جو ہے یعنی دشمنوں کی جماعت جو صف بنی ہوئی ہے اس کے اندر گھوڑے گھس جاتے ہیں۔ اصل میں پہلے جو لڑائی ہوتی تھی نا وہ اوپر نیچے دائیں بائیں چھپ کے چوری سے نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں اب تو جتنے لوگ بھی لڑائی لڑتے ہیں کسی سے وہ چھپ کے لڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جو کچھ کہنا ہے سب پیٹ پیچھے کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی دشمنی نکالتے ہیں پیٹ پیچھے نکالتے ہیں، اور جو دشمن ہے بڑی بڑی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں بھی سب جو ہے اپنی پیٹ چھپائے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی مشین لگا کر اور کون کون سی جرسی پہن کر، اور جو ہے دشمن سے چھپ کے لڑتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جو لڑائی ہوتی تھی یہ ہم کو بتانا ہے کہ صف لگتی تھی، ایک طرف ایک لوگوں کی صف ہوتی تھی اور دوسری جانب دوسرے لوگوں کی صف ہوتی تھی، پھر اس صف سے جو ہے آدمی نکل کر آتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ پہلے کدھر سے نکلے گا، تو پھر جب اس میں جو ہے جو امیر ہوتا تھا اس کا دشمن کی طرف سے وہ اپنے ایک آدمی کو بھیجتا تھا، اور دوسرے کا جو امیر ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجتا تھا، اور بیچ میں دونوں لوگ لڑا کرتے تھے۔ تو جب اس طرح صف بن جاتی تھی اور آہستہ آہستہ لڑائی ہوتی تو اچانک گھوڑے جوش میں آ جاتے اور اپنے مالک کے کہنے سے جو ہے وہ صفوں کے درمیان میں گھس جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں ان قسموں سے، ان قسموں کو بیان کر کے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ تو بات کل آئے گی، لیکن مختصر طور پہ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، گھوڑوں کی حالات کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ گھوڑے جن کو مالک کبھی فری کی گھاس کھلا دیتا ہے اور کبھی خرید کر چنا کھلا دیتا ہے اور ایسے ہی استبل میں باندھ دیتا ہے، مالک اس کا زیادہ خیال بھی نہیں کرتا ہے، لیکن جب جنگ کا موقع آتا ہے تو یہ گھوڑے جو انسان کی طرح عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، انسان کی طرح سوچ بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ اپنے مالک کے فل وفادار ہوتے ہیں، مکمل وفاداری کرتے ہیں۔
اور یہ انسان صبح سے لے کے رات تک اللہ کی سانس لے رہا ہے، ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، اور جو ہے اس کی دی ہوئی روزی سے جو ہے اپنے اور اپنے بچوں کو پال رہا ہے، لیکن اس کی ناشکری میں لگا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، کپڑا کم ہے، کرتا پیجامہ نہیں ہے، گاڑی ہمارے پاس ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی اس میں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، کم سے کم تم جانوروں سے تو بہتر ہو جاؤ، تم جانوروں سے تو بہتر ہو جاؤ۔ جب انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے، جب انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے تو قرآن میں خود آیا ہے کہ یہ انسان چوپائی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ۔ اور آپ دیکھ لیجئے، گلی میں جائیے آپ، چاہے بائک سے چاہے کار سے، وہاں پہ چند لڑکے کھڑے ہوں گے مسلمان، اور جو ہے چند کتے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ جب ہارن بجائیے گا کتے اڑ جائیں گے، کنارے ہو جائیں گے، اور یہ جو کھڑے ہیں لڑکے جوان نا، یہ نہیں الگ ہوں گے۔ آپ پہلے جا کے بریک مار کے کھڑے ہو جائیے، پھر وہ آپ کو آنکھیں دکھائیں گے کہ کوئی اور گلی نہیں ملی تھی جانے کے لیے، ادھر ہی سے جانا تھا، پھر ہٹیں گے۔ آپ کا 2 منٹ زندگی کا وہ لے لیں گے، تب ہٹیں گے۔ تو یہ بہتر ہے کہ کتے بہتر ہیں؟ انہوں نے ہمارا وقت بچا لیا۔ اگر وہ گلی میں سو رہے ہیں کتے، آپ ہارن بجائیے، راستہ صاف، اور چند لڑکے کھڑے ہیں تو نہیں راستہ ملے گا جب تک آپ رک کے ان کی ترچھی آنکھوں کو نہ دیکھ لیں۔ تو کیوں؟ یہ بے دینی ہے۔ حدیث ہے کہ ایاکم والطرق، کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بچوں، اے لوگوں، راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق یہی ہے کہ درمیان میں نہ کھڑے ہو، کنارے کھڑے ہو جاؤ، اور تمہاری مائیں بہنیں گزر رہی ہوں کو ان کو تاکو مت، تاکہ وہ شرم و حیا سے نکلنا نہ بند کر دیں، ان کی ضرورت نہ پوری ہو سکے۔ تو حدیث ہے ایاکم والطرق۔ بہرحال تو جانور جو ہے، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی تعریف کی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے گھوڑا بڑا وحشی جانور تھا، یعنی گھوڑے کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا اور اس پر سوار ہونا، یہ کس نے پہچانا سب سے پہلے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہچانا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے گھوڑے کو مطیع و فرما بردار بنانے والے اور اس پر سواری کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو لوگ نقل کر کے پھر گھوڑے کو استعمال کرنے لگے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات آ رہی نا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ انسان کی سب چیزوں پر فٹ ہو جائیں گے، اس کی بائک پر بھی، اس کے کار پر بھی، اس کے ہیلی کاپٹر پہ بھی، اور اس کے گھر پہ بھی، یہ سب پر فٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 طرح کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھوڑا تو وہ ہے جو اپنے مالک کے لیے بوجھ ہوتا ہے اور اس کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ دوسرا گھوڑا وہ ہے جو اپنے مالک کی کمزوری کو چھپاتا ہے، اور تیسرا گھوڑا وہ ہے جو اپنے مالک کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا جو مالک کے لیے بوجھ ہے وہ کون سا گھوڑا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھا جائے، اور اس گھوڑے پر چڑھ کر یا اس گھوڑے کو پال کر وہ لوگوں میں فخر کرے کہ میرے پاس گھوڑا ہے، نہ اس سے کوئی دین کا کام کرے اور نہ اس سے کسی غریب کی مدد کرے، بلکہ اس پر کیا کرے؟ ناز کرے۔ اور دوسرے قسم وہ گھوڑا جس کو
اللہ کی راہ میں باندھ دیا گیا کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے، اور اس کو وہ مالک کھلاتا پلاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے گاڑی لیا ہے، جب جماعت آئے گی تو جماعت کو پہنچائیں گے، سمجھے آپ، اور جب گاڑی آ جاتی ہے تو کسی دن نہیں پہنچاتے ہیں، سمجھے آپ۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ جو ہے لے کے رکھ لیتے ہیں اور جو ہے اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا پیسہ مل جائے تو ہم جو ہے اللہ کے راستے میں دیں گے۔ ایک صاحب تھے، تو مدرسے کے لیے یہ زمین لینا تھا، بہت پہلے جو آدھی لی گئی ہے، تو ان سے میرے نانا نے بات کیا کہ آپ جو ہے کچھ مدد کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریے کہ اگر میرا مکان 14 لاکھ میں بک گیا تو ہم آپ کو 2 لاکھ دیں گے۔ تو نانا نے اور ہم نے یہ دعا کیا کہ ان کا 16 لاکھ میں بک جائے تاکہ ان کو دینے میں تکلیف نہ ہو 2 لاکھ، سمجھے آپ، یعنی وہ 12 رکھتے اور 2 دیتے مدرسے کو۔ تو ہم لوگوں نے دعا کیا کہ 16 میں بک جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 16 میں بکوا دیا۔ تو انہوں نے جو ہے 2000 روپے دیے، سمجھے آپ۔ ہاں، اور ایسے ہی وسیع آباد میں ایک صاحب کی زمین تھی، یہاں پہ بک گئی، ابھی وہ زمین موجود ہے، مکان بن گیا، اسکول بن گیا، وہی ان کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے ہم کو 1000 دیا تو میں نے واپس کر دیا، کیونکہ اچھی بات نہیں تھی۔ ہم نے کہا کہ میں اپنے لالچ کی سزا پا رہا ہوں، یہ لاجن جو ہے آپ کو واپس کرتا ہوں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اچھی نیت سے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اچھی نیت سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر پاتے زندگی میں، یہ بتانا مقصد ہے، سمجھے آپ۔ لیکن بہرحال وہ ان کی عزت چھپائے رہتا ہے، وہ جو ارادہ ہے وہ ان کی عزت کیا کہتا ہے، چھپائے رہتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ان لوگوں کی جو گھوڑا اس لیے خریدتے ہیں اور گھوڑا اس لیے پالتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے گی تو اس پر ہم سوار ہوں گے اور دشمنوں سے جا کر کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ تو اس گھوڑے کے بارے میں پتہ ہے، اس گھوڑے کے بارے میں کتنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جتنے قدم چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی اس کے مالک کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ گھوڑا چلتے چلتے کسی ندی پر رک گیا، مالک کے کہنے سے پانی پی رہا ہے یا اپنی مرضی سے پی رہا ہے، تو اس کے ہر قطرے کے بدلے اس کے مالک کو ایک نیکی ملے گی، اس نے دریا سے جتنے بھی قطرے پیے ہوں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ جو پیشاب کرتا ہے، جو لید پھینکتا ہے راستے میں چلتے ہوئے راہ خدا میں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو جب ان سب چیزوں کا اجر ہے تو جو مالک اس پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کو کھلا اور پلا رہا ہے، اس پر کتنا اجر ہوگا، سمجھے آپ۔ تو یہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بوجھ ہیں، ایک باعث عزت ہیں، باعث ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایک جو ہے باعث اجر و ثواب ہیں۔ اب اسی کو آپ اپنی کار پہ فٹ کر لیں کہ اگر آپ نے تکبر کے لیے اور لوگوں سے مقابلے کے لیے لیا ہے تو یہ کار آپ کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے آپ کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ آخرت میں، دنیا میں عزت مل جائے گی اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اگر یوں ہی لیا ہے تو اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ کے لیے لیا ہے اور اللہ کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ جتنا پٹرول آپ کا لگتا ہے، اس پٹرول پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ہر روپے کے عوض میں اللہ ایک نیکی دے گا، ہو سکتا ہے کہ 700 گنا دے دے آپ کو، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہیں دے سکتے ہیں۔ نبی پاک، تو یہ گھوڑے کی خاصیت ہے، اسی وجہ سے گھوڑے کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کا ذکر قرآن میں ہو جائے،
اسی لیے جو ہے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ گدھے کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہی گدھے کے بارے میں نہیں آئی ہے، یعنی گدھا اس لائق نہیں تھا، سمجھے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں گدھے کہ جو اس لائق نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، باوجود کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، علم دین بھی حاصل کیے ہیں بعض تو۔ آپ نے فرمایا میرے لیے جو وحی آئی ہے وہ گھوڑوں کے بارے میں آئی ہے۔ ہاں، بہرحال پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض گھوڑے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہاں، بعض گھوڑے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے، لیکن 3 چیزوں میں جو ہے نحوست بھی ہو سکتی ہے، برکت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے یہ تفسیر بیان کیا ہے، اور بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، ایک عورت، اور دوسرے جو ہے گھوڑا، اور تیسرے گھر۔ ان 3 چیزوں میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، آدمی بہت چھانٹ کے عورت لاتا ہے لیکن وہ اس کو پہنچا دیتی ہے نہیں تو بہرحال ایسا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی زحمت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے گھوڑے کے متعلق ایک قصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا، 2 درہم میں طے ہو گیا شاید، اور وہ گھوڑا لے کے بدو ہکاتا ہوا چل رہا تھا، پیسہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پیسہ نہ ہو تب بھی پیسے کی امید پہ سودا کر سکتا ہے، یعنی یہ امید ہو کہ کہیں مل جائے گا، یا کہیں رکھا ہے، یا کہیں موجود ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیسہ رکھا ہوا تھا گھر میں، آپ نے کہا چلو گھر چلو میں دیتا ہوں۔ اب ممکن ہے کہ خود رکھے ہو یا کسی زوجہ کے پاس رہا ہو، آپ کو معلوم ہو۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ مل گئے، تو انہوں نے بدو سے کہا کہ یہ گھوڑا تم میرے ہاتھ بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو بیچ چکے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ، ہم جا رہے ہیں پیمنٹ لینے کے لیے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اس کو سمجھایا، پوچھا کتنے میں بیچا ہے، تو اس نے بتایا ہوگا 2 درہم میں، یا جو بھی ریٹ نہیں لکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں۔ جب اس سے زیادہ کی بات آئی تو فوراً نیت اس کی خراب ہو گئی، اور اس نے جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ، آواز دی، چونکہ آپ تیزی سے گھر کی طرف جا رہے تھے پیسہ دینے کے لیے، اور یہ دور تھا، لوگوں سے بات کرنے میں دیر ہو گئی، تو اس نے آواز لگائی اور کہا کہ آپ کو پیسہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، ہم دوسرے کے ہاتھ بیچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کیسے بیچو گے، اب تو میرے ساتھ تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ تو اس نے فوراً جھوٹ بول دیا، کہا میرا آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا ہے، اور جان رہا تھا کہ کوئی گواہ تو ہے نہیں، چونکہ بات اکیلے میں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ گواہ رکھ لینا چاہیے۔ ہم کو بھی لوگ جھٹلا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ بات ہم نے نہیں کہا تھا، چونکہ ان سے لکھا پڑھی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جو ہے وہ بدو نے کہا کہ کوئی گواہ لے آئیے آپ، تب میں مانوں گا، اور وہ جان رہا تھا کہ کوئی گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا نہیں سکتے۔ اتنے میں ایک صحابی تھے جو آ رہے تھے، ان کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور واقعہ سنایا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گواہی میں دیتا ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا بدو نے تم تو تھے نہیں اس وقت، جس وقت میرا ان کا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت تو تم تھے نہیں، تو تم کیسے گواہی دو گے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ جب یہ آسمان کی باتیں ہم کو سناتے ہیں تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جب سے میرا ان کا ساتھ ہوا ہے انہوں نے حق کے سوا کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تم کیسے میرے بارے میں گواہی دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آپ سچ کے سوا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ عرفت انک لا تقول الا حقا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ من شہید لہو خزیمہ او شہید علیہ فحسبہ، کہ آج سے خزیمہ جس کے موافقت میں یا جس کی مخالفت میں گواہی دیں گے وہ گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی، یعنی پھر دوسرا گواہ تلاش نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جلوہ پردہ فرما گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن کریم کی تمام آیتوں کو جمع کیا جا رہا تھا، تو تمام آیتیں جمع ہو گئی اور ہر آیت کے جمع کرنے میں قرآن شریف کے پارے میں لکھنے کے اندر گواہی لی جا رہی تھی۔ تو قرآن کی 2 آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ والی جو آیت ہے اخیر تک، یہ دونوں آیت پر کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا، کوئی صحابی یہ کہنے کو نہیں تیار تھا کہ یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، بہت ڈھونڈا گیا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو قرآن میں شامل کیا جائے۔ اب جو ہے پھر دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی اس آیت کو لکھنے کے لیے حضرت خزیمہ کی اکیلی گواہی کئی آدمی کے برابر ہو گئی؟ 2 آدمی کے برابر ہو گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کیا آیا؟ کام آیا، بعد میں کام آیا۔ گھوڑوں کی بہت سی صفات لکھی ہوئی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اونٹ اور گھوڑے کے پاس رہتے ہیں تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جیسے مال کے ساتھ جو کھیلتا رہتا ہے ہر وقت اس کے اندر عقل آ جاتی ہے، تو ایسے ہی جو لوگ گھوڑوں کے پاس رہتے ہیں ان کے اندر عقل آ جاتی ہے، اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی و مسکنت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر نبی نے بکری پالا چرایا ہے، کیونکہ بکری پالنے سے عاجزی آتی ہے۔ تو گھوڑے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اکڑتا ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ یہ خاصیت ہے گھوڑے کی، اپنے مالک کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑے کی بہت سی خصوصیات لوگوں نے بیان کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ دشمنوں کو پہچان لیتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی سو جاتا ہے اور بیٹھ کر بھی سو جاتا ہے، اور جو ہے گھوڑے کی عقل کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ مروان جو ہے یہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو مروان نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا، اس گھوڑے کے اندر عقل بہت تھی، جس جگہ جس کمرے میں باندھا جاتا تھا تو جو اس کا پالنے والا تھا، جو اس کو چارہ پانی دیتا تھا، آتا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ جاتا تھا تو اس سے اجازت لیتا تھا۔ اجازت کا طریقہ یہ تھا کہ گیٹ پر کھڑا ہو کر وہ کہتا تھا کہ ہم اندر آ جائیں، یا ایسے اشارہ کرتا تھا کہ ہم آنا چاہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے، تو گھوڑا اس کے جواب میں بولتا تھا، ہنہناتا تھا، تو جب وہ ہنہنا دے اور پھر آدمی داخل ہو تو گھوڑا اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اور اگر کسی نے گھوڑے سے ایسے اجازت مانگی اور گھوڑے نے جواب میں اجازت نہیں دی، یعنی نہ سر ہلایا ایسے ایسے اور نہ ہنہنایا، پھر کوئی داخل ہو جاتا تو بہت لاج چلاتا تھا وہ، اس آدمی کا اس سے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ گھوڑے کے بارے میں آتا ہے کہ آج کل جو لوگ گھوڑے کو سکھاتے ہیں، سدھاتے ہیں، کہ گھوڑا 3 تک گنتی بھی یاد کر لیتا ہے، 3 تک گنتی وہ یاد کر لیتا ہے، اور بعض گھوڑوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ گنتی بول بھی لیتے ہیں اور گنتی یاد کر لیتا ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں گارنٹی سے کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جب گھوڑے دوڑ ہوتی ہے نا تو 1 2 3 بولا جاتا ہے، اور وہ 3 سنتے ہی جو ہے دوڑ پڑتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کو گنتی یاد ہے اور وہ گنتی سمجھتا ہے 1 2 3، تبھی تو اس کے بعد دوڑنا شروع کرتا ہے، ورنہ مالک کو ہکانا پڑے دوڑنے کے لیے۔ تو بہرحال گھوڑے کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنا وفادار بنا دے، جیسے گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ اپنے مالک کے کیا ہو جائیں؟ وفادار ہو جائیں۔ اللہ کے دشمنوں کو پہچانا جائے اور اللہ کے دوستوں کو بھی پہچانا جائے۔
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد